قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر مخالفین کی جانب سے مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ ان تحریرات پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جائزہ لیں گے، ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں حضور کی کتاب سرمہ چشماریہ، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 2 میں ہے۔ جی، اعتراض تو اس کتاب کی ایک تحریر پر ہے، لیکن اس کا تعلق براہین احمدیہ سے بھی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب سرمہ چشماریہ میں تحریر کیا ہے کہ انہوں نے براہین احمدیہ ملہم اور معمور ہو کر لکھی ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر ملہم اور معمور ہو کر لکھی ہے براہین احمدیہ، تو اس میں تو آپ حیات مسیح کے قائل نظر آتے ہیں، یعنی جی، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، جی، جی، جبکہ بعد کی تحریرات میں بھی الہامات ہی کو بنیاد بنا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات مسیح کا دعویٰ کیا ہے، اعلان جی، کیا ہے۔ جی، جی، جی۔ تو اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ تو یہ بنیادی طور پر دو سوال بن جاتے ہیں۔ جی، ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا براہین احمدیہ کی تصنیف کے وقت ملہم اور معمور ہونا، یہ پہلو ہے، اور دوسرا جو حیات اور وفات مسیح والا مسئلہ ہے۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ملہم اور معمور ہونا ہے، اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا الہام بہت پہلے 1867 یا 65 میں پہلا الہام ہے، اور یعنی لفظی الہام باقاعدہ عبارت کے طور پر، اور پھر اس کے بعد چلتے رہے ہیں۔ تو ملہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام شروع سے تھے، اور خادم دین تھے، مبلغ اسلام تھے، اور دین کی خدمت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے کمر بستہ تھے۔ لیکن 1882 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ تصنیف شروع کی، تو اس وقت آپ معمور ہوئے اس لحاظ سے کہ ایک حکم، جس طرح ہے حکم ملا ہوا ہے جیسے کام کرنا ہے، مگر الہامات میں بھی یہ بات موجود تھی، کل انی امیرتو۔ تو معموریت کا الہام جو پہلا ہے وہ 1882 کا ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے پہلے ہی معمور سمجھتے تھے، اور آپ تھے، یعنی معمور الاوقات ہو کر آپ نے مطالعہ کیا ہے دیگر ادیان کا، اسلام کا گہرا، اور دیگر ادیان کا رد کیا ہے، اسلام کی حقانیت ثابت کی ہے مناظروں میں، بحثوں میں، اور باقاعدہ پھر جو براہین احمدیہ کی تصنیف شروع کی ہے وہ اس غرض سے کی ہے۔ تو آپ ملہم پہلے بھی تھے اور معمور تھے۔ 1882 مارچ 1882 کا پہلا الہام ہے جو معموریت جس سے آپ کی ثابت ہوتی ہے۔ پھر مجددیت کا آپ نے اعلان 1885 میں کیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی آپ معمور ہیں مجددیت تک۔ جب آپ نے مجدد ہونے کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کے، تو لوگوں نے جو آپ کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے، آپ کی خدمات تھی، آپ کا تقویٰ، آپ کا تعلق باللہ، دعائیں اور اعجازی نشان جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے، پھر یہ براہین احمدیہ کی وجہ سے جو غلبہ ملا ہے اسلام کو، تو اور عیسائیت کو اور آریہ دھرم کو شکستیں دی ہیں آپ نے، تو اس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگ تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ سلسلہ شروع کریں بیعت لے کر۔ تو 1899 یعنی 89 اس میں آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا، تو باقاعدہ جماعت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ایک سال بعد تقریباً 2 سال بن جاتے ہیں، یا پونے 2 سال بنتے ہیں، 1890 کے اواخر میں
اللہ تعالیٰ نے آپ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا انکشاف کیا الہاماً، اور اس کا اظہار پھر 1891 میں ازالہ ہم کتاب میں آپ نے تحریراً فرمایا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتایا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ مسیح جو آنے والا تھا وہ فوت ہو چکا ہے۔ مسیح ابن مریم رسول، یہ معین الفاظ ہیں، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے مطابق، وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ وَقَانَ وعد اللہ مفعولا، یہ وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کی امت میں مسیح ابن مریم آئے گا، اور آپ نے یہ پیشگوئی کی تھی۔ اس پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ وَقَانَ وعد اللہ مفعولا انت معی و انت علی الحق المبین انت مصیب و معین للحق۔ تو یہ الہام تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معین طور پر تھا، اس پر پھر آپ نے اعلان کیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو مامور ہوئے ہیں وہ مسیح کے طور پر اور مہدی کے طور پر اسی کتاب میں ازالہ ہم میں آپ نے مسیح اور مہدی کو ایک وجود قرار دیا ہے۔ تو مہدی اور مسیح کا دعویٰ آپ نے 1891 میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس الہام کو بنیاد بنا کر اس کتاب کے ذریعے آپ نے اعلان فرمایا۔ تو یہ جو ماموریت والا اصل ہے، جو مسیحیت والا جو مقام نبوت ہے، اس پر آپ کا اعلان 1891 کا ہے۔ تو جب یہ بات ہو رہی تھی، پہلے ایک اعتراض کے جواب میں ہم نے اس کو لیا تھا، تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مامور نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسیح بن کر آئے تھے، بلکہ عمومی طور پر اپنے آپ کو مامور سمجھتے تھے، مگر 1882 میں الہام بھی موجود تھا، اور بطور مجدد تجدید دین کے لیے آپ نے آپ کو مامور سمجھتے تھے۔ تو اس طرح وہ ماموریت تھی، مگر یہ نہیں تھی کہ آپ نبی اور مسیح اور مہدی، مسیح کا مقام چونکہ نبوت کا ہے اس لیے آپ اس پر نہیں تھے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ماموریت اور آپ کے الہام کا ذکر تھا۔ جہاں تک ترجمے کی بات ہے کہ براہین احمدیہ میں آپ نے آپ کو، باوجود اس کے کہ آپ ملہم تھے اور مامور تھے، آپ حیات مسیح کے قائل نظر آتے ہیں۔ آپ نے چونکہ براہین احمدیہ حصہ چہارم کے جو روحانی خزائن جلد اول ہے اس کے صفحہ 620 پر متوفی کا ترجمہ جو کیا، میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، پھر اسی کتاب کے صفحہ 665 پر اس کا ترجمہ کیا، دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور پھر ایک اپنے خط میں جو مکتوبات کی جلد اول ہے اس کے صفحہ 582 پر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، میں تیرے پر اتمام نعمت کروں گا۔ تو یہ ترجمے ہیں جس میں وفات مسیح کا ذکر نہیں ہے، حیات مسیح کا بھی کھل کر اس طرح نہیں آتا، ان الفاظ کے بھی معنی اور لیے جا سکتے ہیں، مگر ایک رسمی عقیدہ جو مسلمانوں میں تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمومی طور پر قائم تھے، اور یہ ایک علمی طرز کی بات تھی جس پر فعل یعنی عمل اور عقیدے کا اس طرح تعلق نہیں تھا، ایک علمی بات تھی، عمل نہیں تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتایا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، پھر وہ سارے راز کھولے جو قرآن کریم کی آیات میں اس کے الفاظ میں معنی ثابت ہوتے ہیں، حتمی طور پر ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا کھل کر اعلان کیا۔ اب یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کی بات ہے کہ آپ نے وہ ترجمہ کیا جو مسلمان کرتے تھے سارے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر آتا ہے، مسلم کی یہ روایت ہے، حوالہ آپ کو مل جائے گا کہ کانا یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا تھا، آپ اہل کتاب کی موافقت فرمایا کرتے تھے۔
تو یہ سنت نبی کی پیروی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا اور وہ بات نہیں کھلی، اس وقت تک آپ نے اسی عقیدے کی پیروی کی جو مسلمان رکھتے تھے یا وہ مانے جو کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ آسمان پر تھے یا نہیں تھے وہ ایک الگ بحث تھی، علمی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عملاً ایسا فرماتے تھے کہ آپ نے انہی طریقوں پر عمل کیا یا انہی طریقوں کو اپنایا جو پہلے لوگ کرتے تھے۔ اور اس میں بڑا واضح طور پر ہم بیان کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے فیصلے فرماتے تھے بائبل کے مطابق، اپنے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، یہود کے کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی خانہ کعبہ کے ارد گرد رہے ہیں۔ معراج بھی وہاں خانہ کعبہ میں حتیم میں ہوا ہے، اور خانہ کعبہ میں کیا تھا؟ 360 بت تھے، 360۔ تو اسی میں توحید بھی تھی، اسی میں یہ بت بھی تھے، لیکن آپ نے ادھر عمل نہیں کیا، وہاں رہے، مگر خدائے واحد و یگانہ کی طرف آپ کا رخ رہا ہے۔ انی وجہ تو وجہ اللہ زی، اس ذات کی طرف آپ کا وجود، آپ کا چہرہ رہا ہے، آپ کی ڈائریکشن رہی ہے، سمت رہی ہے۔ تو یہ تعلق اور ہوتا ہے، مگر عملاً وہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمرہ قضا بھی جب کیا ہے تو اس وقت بھی بت اندر ہی تھے، طواف بھی کیا، سارا کچھ کیا۔ آپ کی ویسے بھی ایک عادت تھی، طریق تھا کہ مکے میں جب آتے تھے طواف کر لیتے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بتوں کے ارد گرد طواف کرتے تھے، آپ کی جو ریلیٹیوٹی تھی، آپ کی جو سمت تھی، اس کا تعین توحید باری تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ تو خانہ کعبہ تو اس کا ایک سمبل تھا۔ تو بہرحال یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل تھا۔ پھر قبلہ جو تھا، مدینے تک قبلہ جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رکھا ہے، یہ عمل تھا۔ لیکن جب خدا کا حکم آیا تو آپ نے رخ پھیرا ہے۔ بیان ہی یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور وعدے کے مطابق تو آیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان اس کا اظہار کیا، اور بالکل وہی کیفیت ہے قد نرا تقلب وجهک الی السماء، کہ وہ قبلہ آپ کو مل گیا یا وہ رخ مل گیا علمی طور پر جو اصل حقیقت تھی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا واضح اور صاف ستھرا جواب دیا ہے جو خدا تعالیٰ کا ایک بندہ ہی دے سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پورا کر دینے کے کیے ہیں، جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں، مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے۔ یہ بات ہے نا کہ وہ اس وقت بظاہر غلطی نہیں تھی، ایک مروجہ رسمی عقیدہ تھا یا رسمی معنی تھے جو کرتے تھے لوگ۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا، یہ غلطی تھی آپ کی کہ اس کے مطابق کر دیا۔ وہ میری غلطی ہے، الہامی غلطی نہیں، یہ فرق ہے۔ فرمایا میں بشر ہوں اور بشریت کے عوارض مثلا جیسا کہ سہو اور نسیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا، میں بھی بھولتا ہوں جیسا تم بھولتے ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ جیسا کہ سہو اور نسیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں، گو میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا۔ خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے، خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے، مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ سہو و نسیان لازمہ بشریت ہے۔ میں نے براہین احمدیہ میں یہ بھی اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، مگر یہ بھی میری غلطی تھی جو اس الہام کے مخالف تھی جو براہین احمدیہ میں ہی لکھا گیا تھا، کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی۔ اب یہ جو غلطی، جو اجتہاد کی غلطی ہے، یہ انبیاء سے ہوتی ہے،
اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے۔ چنانچہ یہ النبراس جو الحافظ محمد عبدالعزیز پرہاروی کی ہے، شرح عقائد نسوی، یہ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی بنیادی کتابوں میں ہے۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فیکون خطان، آپ اجتہاد کرتے تھے اور وہ غلط ہو جاتا تھا، بعض اوقات ہوتا تھا۔ تو وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشاور الصحابہ تھا فیما لم یوحا الیہ، جس بات پہ آپ کو وحی نہیں آتی تھی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور اس میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں غلطی نہیں، ہمارے اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے وفی الحدیث ما حدثتکم عن اللہ سبحانہ تعالی، جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بتاؤں فہو حق، وہ سچ ہے، حتمی طور پر سچ ہے۔ وما اقول لکم من قبل نفسی فانما انا بشر اخطئ و اصیب، اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات بتاتا ہوں تو میں ایک انسان ہوں اور میں خطا بھی کر سکتا ہوں اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں۔ تو یہ نبیوں کا یہ معیار ہے کہ اجتہاد میں اگر غلطی ہوتی ہے وہ ان کے اجتہاد میں ہوتی ہے، خدا کے کلام میں نہیں ہوتی۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح فرما دیا، ایام الصلاح، یہ اس کے صفحہ 271 اور 272 ہے، روحانی خزائن کی جلد 14 ہے، اور 1899 میں یہ شائع ہوئی، اور اس میں آپ نے اس غلطی کے بارے میں جو براہین احمدیہ میں ہوئی وہ آپ کا اجتہاد تھا، اور رسمی عقیدے کے طور پر، رسمی معنی کے طور پر آپ نے اس میں درج فرمائے۔ اسی طرح پھر کشتی نو جو 1902 کی اشاعت ہے، اس میں پھر اس بات کا لوگوں نے اٹھایا، تو آپ نے پھر جواب دیا کہ خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر مخفی، یعنی یہ ایک مخفی راز تھا، کہ مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنی اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ تو یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے الہاماً صحیح بات بتائی، مگر اس کے معنی اس طرح ظاہر نہ فرمائے جو پھر بعد میں کھولے گئے تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ اب اس میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو لکھا ہے النبراس میں کانا یجتہد فیکون خطان، اس کے نظیریں موجود ہیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمین دکھائی گئی وہ پتھریلی تھی، تو آن وسلم فرماتے ہیں ذہب واہلی انہا ارض و یمامہ و حجر، کہ اس وقت میرا خیال تھا کہ یہ یا یمامہ کی زمین ہے یا حجر کی زمین ہے۔ تو اس طرح یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی اقتربت ون شکل قمر والی، اور اس کے بعد ہے کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے دشمن، تو اس میں کوئی پتہ نہیں تھا کس بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اس وقت بالکل چھوٹی تھی، مکے میں نازل ہوئی، مگر جب بدر پہ یہ ہوا واقعہ کہ ان کو شکست ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حقیقت کھلی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کا ذکر مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ اس بارے میں پیش ہوئی تھی، پہلے اس کا نہیں تھا پتہ چلتا کہ کب یہ واقعہ ہوگا۔ تو حقیقتیں بعد میں کھلتی ہیں، کلام بالکل سچا ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے، مگر حقیقتیں بعد میں کھلتی ہیں۔ تو اس طرح اور بھی کئی شواہد موجود ہیں جن کا اظہار پہلے ہوا، مگر حالات اس طرح نہیں جس طرح سمجھے گئے۔ اب حدیبیہ کے لیے لقد صادق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اس کا بھی یہی واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے نکلے، مگر وہ واقعہ نہیں ہوئی، آپ عمرہ نہیں کر سکے، واپس آنا پڑا۔ تو یہ جو استدلال کیا جاتا ہے یا معنی سمجھے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معنی کیے وہ اپنے ان خیالات اور
علم کے مطابق جو رائج تھا رسمی طور پر، اور حضرت مسیح نے اس کا اظہار بھی فرمایا ہے، کشتی نو میں بھی اظہار فرمایا، دوسری جگہ بھی، کہ یہ رسمی طور پر میں نے جو رائج تھے وہ میں نے کیے ہیں۔ تو اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام پر اعتراض نہیں اٹھتا۔ اجتہاد کا غلط ہونا کوئی ایسی بات نہیں جس سے نبوت کی تکذیب کی جائے۔ اگر یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس وجہ سے تکذیب ہوتی ہے اور اس کو معیار تکذیب بنایا جاتا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی زیادہ پڑتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ معیار سچا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اس معیار پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا حدی صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک